ایک بادشاہت میں جہاں جادو ندیوں کی طرح بہتا تھا اور چاند کی روشنی ہر طرف خوابوں کی طرح رقص کرتی تھی، وہاں آئزل نام کی ایک شہزادی رہتی تھی۔ وہ صبح کی شبنم کی طرح پاک دل اور ہوا کی طرح آزاد روح رکھتی تھی۔ ایک دن قلعے کی وسیع لائبریری کی تلاش کے دوران شہزادی آئزل دھول بھرے شیلفوں کے درمیان میں چھپی ہوئی ایک کتاب کو دیکھ رہی تھی جو بہت پرانی تھی۔ شہزادی آئزل نے اس کتاب میں جادوئی گھڑے کے بارے میں پڑھا۔ اس گھڑے کے بارے میں یہ لکھا گیا تھا کہ اس گھڑے میں خالص دل کی خواہشات کو پورا کرنے کی طاقت موجود ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے شہزادی آئزل نے جادوئی گھڑے کی تلاش کرنے کی جستجو کا آغاز کیا۔ اس نے جادو بھرے جنگلوں کا سفر کیا اور کئی خطرناک پہاڑوں کو عبور کیا۔ کئی دنوں کی تلاش کے بعد شہزادی آئزل آخرکار سرگوشیوں کے غار میں پہنچی، جہاں کہا جاتا تھا کہ جادوئی گھڑا موجود ہے۔ کانپتے ہاتھوں اور دل کے ساتھ وہ غار کے مرکز میں چمکتے ہوئے تالاب کے قریب پہنچی اور گونجتے اندھیرے میں اپنی گہری خواہش کی سرگوشی کی۔ جیسے ہی شہزادی آئزل نے اس غار کے اندر قدم رکھا، تالاب کا پانی لہرانے لگا اور چمکنے لگا۔ شہزادی آئزل جیسے ہی اس غار کے تھوڑا سا اور اندر گئی تو اس نے وہاں اس گھڑے کو پایا جو چمکتے ہوئے زیورات سے بھرا ہوا تھا، جو دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آتا تھا۔ حیرت کے احساس کے ساتھ شہزادی آئزل نے اس گھڑے کو پکڑ لیا اور اپنی رگوں میں اس کے جادوئی راستے کو محسوس کیا۔ شہزادی آئزل اس جادوئی گھڑے کو اپنی بادشاہت میں لے آئی۔ شہزادی آئزل نے جادوئی گھڑے کو اپنی بادشاہی میں خوشی اور خوشحالی لانے کے لیے استعمال کیا۔ اس نے اس گھڑے کی جادو کی مدد سے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیری اور اپنے دل میں ان کی شکر گزاری کی گرمی کو محسوس کیا۔ لیکن شہزادی کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ جادوئی گھڑے کی اصل طاقت خواہشات کو پورا کرنے میں نہیں، بلکہ اس کی رحم دلی اور شفقت میں ہے۔ جو اس کے اپنے دل سے نکلتی ہے تو وہ لوگوں کی آگے مدد کرتی ہے۔ تو اس طرح اس نے اپنے جادو کو دانش مندی کے ساتھ استعمال کرنے کا عہد کیا۔ وہ جہاں بھی جاتی لوگوں کی مدد کرتی اور وہاں محبت اور خوشیاں پھیلا دیتی۔ اس طرح اس بادشاہی میں جہاں جادو ندیوں کی طرح بہتا تھا اور چاندنی میں خواب رقص کرتے تھے، شہزادی آئزل کی مہربانی اور ہمدردی کی میراث زندہ رہتی تھی، جو محبت کی طاقت پر یقین کرنے کی ہمت کرنے والوں کے لیے امید کی ایک چمکتی ہوئی کرن تھی۔